نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کی اہمیت اور اس کی فضیلت، دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم نے بہترین شخص بننا ہے تو ان میں سے دو چیزوں میں سے پر عمل کرنا پڑے گا، یا تو سیکھنے پر عمل کرنا پڑے گا یا سکھانے والے کام پر عمل کرنا پڑے گا اگر ہم نے بہترین شخص بننا ہے۔ ضروری بات ہے کہ سب سے پہلے انسان سیکھتا ہے، کوئی بھی تعلیم ہوتی ہے اس کو سیکھتا ہے، اور بعد میں جا کے جب اس تعلیم کا ماہر بن جاتا ہے، اس تعلیم کو سمجھ لیتا ہے، اس تعلیم کو حاصل کر لیتا ہے، وہ پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ آتا ہے، اور اس کے بعد سکھانے کا عمل جو ہوتا ہے، وہ سکھانے کا کام جو ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کی تعلیم کو سیکھنا پڑے گا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اور بعد میں دوسروں کو سکھانا پڑے گا۔ تو اس تعلیم کے اندر کوئی قید نہیں ہے، عمر کی قید نہیں ہے کہ ہم اگر بچے ہیں تو سیکھ سکتے ہیں، اگر جوان ہیں تو سیکھ سکتے ہیں، اگر بوڑھے ہو گئے تو نہیں سیکھ سکتے، نہیں۔ اگر آپ کی 60-70 سال سے بھی زیادہ عمر چلی گئی ہے، اوپر اپ ہو چکی ہے، تو تب بھی آپ شرم محسوس نہ کریں، آپ قرآن مجید کو سیکھیں، اس کے اندر کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ ہم دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہر مشکل سے گزر جاتے ہیں، مگر قرآن مجید کی تعلیم اگر ہم 20 سال سے بھی زیادہ ہو جائیں تو ہمیں شرم محسوس ہوتا ہے، اتنا بڑا ہو چکا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم ابھی تک حاصل کر رہا ہے۔ تو بھائی دنیا کا اور کام کرنے میں ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب قرآن مجید کو پڑھنے کا نام آتا ہے اور قرآن مجید کو پڑھنے کا عمل آتا ہے تو اس وقت ہم شرم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو شرم نہ محسوس کریں اور اس کو زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم نے اگر ایک لفظ بھی یا ایک آیات بھی سیکھنی ہے تو ہر روز تسلسل کے ساتھ ہر روز سیکھیں اور قرآن مجید کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کو اپنی زندگی کا ایک قانون بنا لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور اس پر عمل کرنا اس طرح کہ آپ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اس کی آیات کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے، تاکہ قرآن مجید کی ترجمہ جو قرآن مجید کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہماری زندگی کے لیے وہ کون سا پہلو ہے جسے ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو ترک کر دینا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ترجمہ ہوگا اس کو بھی پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی چیز پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں رکنے کو کہہ رہا ہے اور کس چیز پر عمل کرنے کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ ہم ایک مختصر چند دنوں کی زندگی ہے اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جو اور دائمی جو زندگی ہے اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو اس کو قرآن مجید کو پڑھیں، سیکھیں، اور جب سیکھ جائیں تو اس پر عمل کریں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اسی طرح جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، چند دن کی زندگی ہے، جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو اس کے بعد جب
قبر کے اندر جائیں گے تو ہمیں جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم دن رات ہم محنت کر رہے ہیں، اور جس کے لیے ہم اپنی زندگی کے سارے دن وقف کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، جد و جہد، اور اپنی زندگی کو مشکل کے اندر ڈال رہے ہیں، تو وہ چیز قبر کے اندر کام نہیں آئے گی۔ انگلش کی تعلیم قبر کے اندر کام نہیں آئے گی، کیمسٹری، بیالوجی، فزکس، یہ ہمیں قبر میں کام نہیں آئے گی۔ اگر کام آئے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے۔ کسی چیز نے اگر کام آنا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام نے کام آنا ہے، کہ ہم اس کو پڑھیں، سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اس پر عمل کریں۔ اب اسی حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بات کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب اس کے برعکس کسی حدیث کے اندر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے میٹرک کے اندر، ایف اے کے اندر یا بی اے کے اندر آپ نمبر اچھے لے لیے، یا اس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کر لی صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، اور پورے پاکستان کے اندر وہ ٹاپ آیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کسی حدیث کے اندر کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے پی ایچ ڈی کر لی ہو، جو پروفیسر بن گیا ہو، ڈاکٹر بن گیا ہو، انجینئر بن گیا ہو، سب سے بہترین شخص ہے، یہ نہیں فرمایا، مگر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔